اس وقت جو ہماری مشہور شخصیات ہیں ان کو آپ اپنے علم العادات کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو آپ کیا رینک کرتے ہیں اور کیا ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اگر میں سب سے پہلے ذکر کروں عمران خان صاحب کا تو آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان کے اندر جو ایک کوالٹی ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس نے چونکہ شروع سے رول کرنا سیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو رول کے اندر جو ہے وہ پاور کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے کی عادت ہے، اس لیے وہ بہت کم لوگوں کو فیصلوں میں لاتا ہے، لیکن جس کی عزت کرتا ہے بے پناہ کرتا ہے، جس کی نہیں کرتا بتا دیتا ہے نہیں کرتا۔ ایک شخصیت کا مجھے لازمی بتائیے گا، کیا وہ صدر بن جائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے نا کہ میں حیران ہوتا ہوں اس دنیا کے اوپر کہ جو بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے اور مکار کو عقل مند کہتی ہے، ٹھیک ہے، تو میں ان کو عقل مند کہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں وسیم ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز۔ ناظرین کرام، آج کی جو شخصیت ہے یہ علم العادات کے ماہر ہیں، علم النجوم نہیں ہے، یہ علم جفر ہے۔ اس میں علم العادات میں، علم النجوم میں، علم جفر، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں سید خرم عباس نقوی صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو علم ہے، علم نجوم سے مماثلت اختیار کرتا ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کے متعلق یہ ہمیں بتائیں گے اور پتھروں کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ آپ کی شخصیت کے لیے کون سا جو پتھر ہے وہ مفید ہے۔ پتھر کو یہ جواہر بھی کہتے ہیں، جوہر بھی کہتے ہیں، جواہرات میں بھی لے لیتے ہیں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں سید خرم عباس نقوی سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، مولا کا کرم، خالق اکبر کا احسان، قائم آل محمد کا عزت کا۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ میں نے انٹرو میں بتایا علم العادات، علم جفر، علم نجوم، تینوں ایک ہی ہیں، ذرا اس پہ ڈیفائن کیجیے گا۔ نہیں، یہ تینوں بالکل مختلف ہیں، بالکل زیادہ مختلف ہیں۔ بیسیکلی دیکھیں، ہر چیز کی مماثلت ہم کر دیتے ہوتے ہیں اس طرح کے کچھ چیزوں کو نا جو بڑی ہو نا، تو اب جیسے کوئی مشہور بندہ ہو تو ہر بندہ اپنی رشتہ داری نکالتا پھرتا، تو جیسے جفر ہے نا، تو یہ بیسیکلی لفظ جفر ہے۔ اس کو جفر اس لیے ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم نے اس کو منسوب کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو امام جعفر صادق علیہ السلام یا 12 اماموں کے پاس جو علم تھا وہ علم جفر تھا، جفر ابیض، جفر غابر، جفر مسبور، علم نقط، علم نقر، یعنی کہ مستقبل کا علم، حال کا علم، ماضی کا علم۔ علم نقط کے دل کے اندر جو ہے وہ الہام ہونا، اور علم نقر جو ہے کانوں میں فرشتوں کی آوازوں کا سنائی دینا، اس سارے کو ملا کر کہتے ہیں علم لدنی۔ چونکہ یہ ائمہ معصومین وارث ہیں جناب رسول خدا کے، تو اس لیے وارث ہیں ان تمام علوم کے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو وہ جفر جو ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ نان ٹرانسفریبل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن علم النجوم جو لوگ اکثر مماثلت اس سے لیتے ہیں، وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ارے نہیں، یہ جو جفر کو لیتے ہیں اسے مماثلت، یہ بیسیکلی جفر لفظ جفر ہے، یعنی بکری کی یا ہرن کی کھال، وہ تعویذات جو بکری یا ہرن کی کھال پر لکھے جاتے تھے ان کے علم جفر کہا جاتا تھا، یہ حضرت دانیال سے پہلے۔ اور جو نجوم ہے، نجوم کے اوپر تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، جب ہم بھی لا علم تھے یا کم علم تھے تو ہم بھی بڑے نجومی بنے پھرتے تھے، ہم بھی بڑے ذائچے نکالتے پھرتے تھے اور ہماری باتیں بھی بڑی ایکوریٹ ہوتی تھیں۔ تو وہ پڑھتے پڑھتے ایک دن حدیث شریف گزری کہ کوئی شخص اگر نجومی کے پاس جائے یا اس کی بات پر یقین کرے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رب باری تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دے اور اپنی بات کے لیے کوئی اور رب تلاش کرے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مختلف صبح کے مارننگ شوز میں نجومی بیٹھے ہوتے ہیں، کہ آپ ان کی روزی پہ ٹانگ مار رہے ہیں؟ سر، میں ٹانگ پتہ نہیں مار رہا ہوں یا نہیں مار رہا، لیکن حدیث کی روح سے یہ کفر اور شرک ہے۔ کیونکہ نجوم ہم پہ، کوئی بھی نجومی یا ستارے جو ہیں ہم پہ اثر انداز ہیں ہی نہیں کہ ہماری خوشیاں یا بدقسمتیاں یا خوبیاں یا خامیاں ستاروں کی وجہ سے ہیں، تو پھر تو انسان جو ہے مجبور اور محکوم ہے، جبکہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور اس نے کہا جو تو نے کیا ہے، جو تو نے بویا ہے وہی تو کاٹے گا۔ تو اگر ہم ستاروں کی وجہ سے کہ ہم پہ ستارے کی وجہ سے نحوست آئی یا 60 کی وجہ سے ہم پہ نحوست آ رہی ہے اور ہمارے کام سارے الٹے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تو یزید بھی اس دن کھڑا ہو کے کہہ دے گا کہ میرا تو ستارہ 60 میں تھا، میں تو ستارے کی وجہ سے غلط کام کیے، اور ستارے اللہ میاں چونکہ تیرے ہیں اور میں مجبور تھا اس کے تحت تھا، تو سزا تو ستارے کو دے، مجھے کیوں دیتا؟ تو یہ تو پھر ستاروں کو سزا جانی چاہیے۔ اور پھر ستاروں کو پوجنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ آج کل ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میرا برج کیا ہے، میرا ستارہ کیا ہے، میرا ایریز ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایریز ہے کیا؟ یہ بھی میں نے اخبارات میں پڑھا، رسالوں میں، اور میں نے ویسے اپنی جو حدیث ہے کون، لیو ہے کون، لونا ہے کون؟ علم العادات پھر کیا ہے؟
علم الادات کے متعلق آپ یہ کہتے نہیں ہم آپ کو پتھر سجیسٹ کرتے ہیں آپ نے یہ پہننا آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ کیا ہے پھر؟ دیکھیں اس علم العادات کو بھی میں نے اس لحاظ سے نہیں لیا، میں نے علم العادات کو اس لحاظ سے لیا کہ جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھتے ہیں 786، یا اللہ کے اعداد 66 لیتے ہیں، یا محمد کے اعداد 92 لیتے ہیں، یا مولا علی علیہ السلام کے اعداد 110 لیتے ہیں، مولا حسن کے بادشاہ کے 118 ہیں، اور پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے 135 ہیں، اور مولا حسین بادشاہ کے 128 ہیں. ایسا ہی ہے، مختلف اعداد ہیں، تو ہر اعداد کی ایک پاور ہے، ایک اس کا وہ ہے، تو انہی بنیاد پر تعویذات لکھے جاتے ہیں. یعنی کہ ان کی شخصیت مطابق یہ جو آتے ہیں پھر اس کے مطابق آپ ذائچہ تیار کر کے پتھر دے دیتے ہیں؟ ایسے نہیں، دیکھیں اس وقت پوری کائنات میں ایک ہی علم ہے کہ آپ کا برج کیا ہے، آپ کا ستارہ کیا ہے، آپ کی ماں کا نام کیا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. میں کسی سے کوئی ڈیٹ آف برتھ نہیں پوچھتا، کیونکہ ڈیٹ آف برتھ ایک فیک چیز ہے. اچھا. ڈیٹ آف برتھ آپ اس طرح فیک لے لیں، ہماری فیک اس طرح ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو ہماری ایجیں ہیں، ہمیں پیٹ اپنا ٹائم، ڈیٹ آف برتھ اور ہمیں کچھ بھی اپنا یاد نہیں ہے. ناظرین اکرام میں ابھی شادی معافی چاہتا ہوں، یہ زندگی میں پہلی بار میں نے سنا ہے کہ ایک شخص اپنے شاپ پہ بیٹھا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹوٹلی رانگ ہے. سر یہ ایک میرے کم عقل ذہن میں ایک سوال ہے، یہ جو مارننگ شوز میں صبح صبح بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ بیٹھ کر ذائچے بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کی شادی اس سن میں ہوگی، آپ کے آنے والے علم نجوم، میرا علم یہ کہتا ہے، تو یہ علم نجوم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نجوم کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جو نجم ستارے سے نکلا، تو ستارے پر تو اگر ستارے ہم پر حاکم ہیں تو وہ میں پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ ستارے ہم پر حاکم ہیں، تو پھر ہم جو ہیں خود مختار نہیں ہیں. ہم پر خوشیاں غمیاں یا جو کچھ بھی آتا ہے وہ ستاروں کی وجہ سے آتا ہے، تو پھر ستارے جو ہیں وہ ہیں. اب اس کے اندر مولا کی اسی حدیث کے اندر ہے کہ علم نجوم حاصل کرو اس قدر کہ خشکی اور تری میں راستے جان سکو. اچھا. تو اب قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے سورہ انعام آیت نمبر 96 اور 97 ہے غالباً، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو سجایا، ستاروں کے ساتھ مقرر کر دیے ان کے فاصلے، اور ستاروں کے ساتھ سجایا تاکہ تم ان سے صحراؤں میں، دریاؤں میں، تاریکیوں میں اپنے لیے راستے تلاش کرو. تو اب بیسیکلی یہ علم دو ہیں، ایک ہے آسٹرولوجی، ایک ہے آسٹرونومی. آسٹرونومی علم فلکیات ہے. دیکھیں تمام سیارہ نور جو ہوتے ہیں وہ اس سے لیتے ہیں، ستارے قطبی ستارے سے اپنا فاصلہ لیتے ہیں اور وہ راتوں کو سفر کرتے ہیں. لیکن اب اگر یہ ہم لیں کہ علم نجوم، تو نجوم ہم پہ ستارے، تو آج سے 3,500-4 ہزار سال پہلے جب یہ علم وجود میں آیا، یا 5,000 سال پہلے وجود میں آیا، جب کچھ بھی نہیں تھا، کون سا بندہ کون سے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر کس ستارے کی نقل و حرکت دیکھتا رہا، اس کے راستے بھی دیکھتا رہا، اور ان پر پڑنے آنے والی شعائیں انسانوں پر پڑتے بھی دیکھتا رہا، اور ان کے اثرات کو بھی نوٹ کرتا رہا. جبکہ شعائیں آج تک ہم دیکھ ہی نہیں سکے، الفا گیما بیٹا نام سنے ہیں ہم، تو ان کو دیکھ بھی نہیں سکے آج تک. ٹھیک ہے، تو ان شعاؤں کے اثرات انسانی جسموں پر پڑتے دیکھتا بھی رہا. ہاؤ کین پاسبل کہ 7 ستارے پورے کے پورے انسان پر حاکم ہو گئے اور اچھائی اور برائی پر بھی حاکم ہو گئے؟ چیلنج کر رہے ہیں ان کو؟ یس بالکل، اور میرے کوئی 50 سے زیادہ کوسچن ہیں تمام نجومیوں کے اوپر، کیونکہ اسلام اس کو شرک کہتا ہے، اسلام اس کو کفر کہتا ہے. اسلام یہ ہم جو اپنا روز پوچھتے ہیں میرا کیپریکون ایریز، میرا سیارہ کیا ہے، میں ستارہ میں کیا کروں گا، فرمایا گیا کہ جو بھی شخص نجومی کے پاس گیا یا اس کی بات پر یقین کیا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رب باری تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دے اور اپنی بات کے لیے کوئی اور رب تلاش کرے. یعنی کہ یہ تمام لوگ کفر اور شرک کر رہے ہیں، تک بازی کر رہے ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں فیفا کا ورلڈ کپ ہوا تھا، اس میں ایک آکٹوپس بھی نجومی تھا، ایک ہاتھی بھی نجومی تھا، ایک بندر بھی نجومی تھا. تو وہ ہاتھی، وہ آکٹوپس سب سے زیادہ ذہین تھا، اس کے تمام پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں، تو بہترین نجومی تو آکٹوپس ہوا. تو آپ آکٹوپس کو بھی نجوم کی طرف لے جائیں. ٹھیک ہے، ان نجومیوں کو یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کہانت جھوٹ ہے. مولا علی علیہ السلام نے اس کی سختی سے نفی فرمائی ہے، تمام احادیث کے اندر اس کی نفی ہے. یہ کہانت ہے، اور کہانت یہودیوں کی طرف سے، اور تمام کی تمام یہ علم ہے ہی نہیں. شاہ جی نے بڑے تفصیل کے ساتھ بتایا. ناظرین کرام، میرا جو علم ہے وہ ان جیسا نہیں ہے، لیکن دیکھنے والے اگر ان سے بات کرنا چاہیں، ان کو دلائل سے قائل کرنا چاہیں، تو شاہ جی آپ کا موبائل نمبر کیا ہے کہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہے تو؟ 03349921 ایک، اور دوسرا ہے میرا 030053888549. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس وقت موسم بھی گرم ہے اور سیاسی درجہ حرارت و عروج کو پہنچ چکا ہے. شاہ جی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس وقت جو ہماری مشہور شخصیات ہیں
ان کو آپ اپنے علم العادات کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو آپ کیا رینک کرتے ہیں اور کیا ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اگر میں سب سے پہلے ذکر کروں عمران خان صاحب کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے علم العادات کے بارے میں بتا دوں کہ اس کا نجوم یا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. علم العادات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نام کے جتنے حروف ہیں ان کی پاورز کیا ہیں اور ان کی مماثلت کیا ہے، اس کے حساب سے آپ کے اندر، کیونکہ کسی بھی انسان کی شخصیت اگر آپ اس کو بغور جائزہ لینا یا پڑھنا چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل 9 جیمز ہیلنگ جو ہے اس کے اوپر آپ آ سکتے ہیں اور اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ ناموں کے اعداد کی طاقتیں کیا ہوتی ہیں اور نام کیا آپ پہ افیکٹ کرتے ہیں. چینل کا نام دوبارہ بتا دیجیے گا. 9 جیمز ہیلنگس، 9 میتھمیٹکلی آپ لکھیں گے اور ساتھ GEMS جیمز اور ہیلنگ HEALING. 9 جیمز ہیلنگ ہے. اس کے اوپر بے شمار میرے تعارفی پروگرام ہیں اور بے انتہا معلوماتی ہیں، اور ان میں سے میں علم العادات پہ میں آپ پہ روشنی، جیسے کہ آج سے 12 سال آپ کو بھی معلوم ہے، میں نے 12 سال پہلے دعویٰ کیا تھا کہ انسان چاند پر نہیں گیا. جی ہاں، میری ملاقات ہوئی تھی آپ سے، تو ہم آپ کو تھوڑا سا نا سمجھتے تھے. جی انسان چاند پر نہیں گیا اور میں نے دلیلیں اس پر پیش کی تھیں اور اس میں میری ویڈیو ساری موجود ہیں. اب ناسا نے بھی یہ اپنی ویڈیو جاری کر دی ہے کہ انسان چاند پر واقعی نہیں گیا. وہ تمام کی تمام کہانی جو اپولو 13 والی تھی وہ ہم نے نویڈا جعلی کے تھی. صحراگ میں اندر بیٹھ کر ہم نے سب خود کی تھی، سب بنائی تھی ہم نے. کوئی سب ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، میری فیس بک پہ وہ ناسا کی پوری ویڈیو لگی ہوئی ہے ساری کی ساری. آپ نے مجھے وہ لنک دیا دینا. جی ناظرین، یہ جو ابھی انہوں نے ایک بریکنگ نیوز اور انکشاف کر دیا ہے کہ چاند پر انسان نہیں پہنچا. نویدا کے صحرا میں انہوں نے یہ فلم بنائی تھی جو آپ تک اور مجھ تک پہنچی ہے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میری فیس بک پہ وہ اپلوڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لنک آپ ہمیں دے دیجیے گا جی میں تاکہ لنک دے دوں گا. اس میں بیسیکلی میرے 3 پوائنٹس تھے. پہلا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ اپولو 13 کے ذریعے چاند پہ گئے تھے. اپولو 13 راکٹ تھا جو 4 فیول پورشن تھے. پہلا فیول پورشن 16-17 سیکنڈ کے بعد گر گیا تھا. دوسرا فیول پورشن جو تھا وہ زمین کی گریوٹی کے قریب پہنچ کے گر گیا. گریوٹی سے نکلنے کے لیے آپ کو تھرسٹ چاہیے، تو تھرڈ فیول پورشن آن ہوا اور وہ چاند کی اس کو نکالا بھی اور چاند کی گریوٹی کے قریب بھی پہنچ گیا. اور جب فورتھ فیول پورشن جب چاند کی گریوٹی کے قریب پہنچا تو فورتھ فیول پورشن آن ہوا اور وہ اس کو چاند کی گریوٹی میں دھکیل دیا، کیونکہ دھکیلنے کے لیے بھی کسی گریوٹی میں آپ سائنٹسٹ تو نہیں لگتے ہیں؟ نہیں اللہ کا شکر، لیکن میں نے الیکٹرانکس میں انجینئرنگ کی ہے، ایسوسیٹ انجینئرنگ کی ہے. اور اس کو جناب وہاں پر وہ پہنچا، آخر میں چاند گاڑی رہ گئی جو چاند پر لینڈ کر گئی تھی. تو پہلا کوشچن ہی یہی ہے کہ جب انسان گیا راکٹ کے ذریعے تھا تو واپس کیسے آیا؟ کیونکہ واپس آنے کے لیے بھی تو آپ کو راکٹ چاہیے. راکٹ تو خرچ ہو چکا تھا. تو وہ جو چاند پہ خالہ بیٹھی ہوئی ہے یا پھوپھی بیٹھی ہوئی ہے کسی کی، وہ نیل آرمسٹرانگ کی تھی یا کس کی تھی، وہ نیا راکٹ وہاں پر لے کر بیٹھی تھی، یہ واپس کیسے آئے تھے؟ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر جو وہاں پر وہ جھنڈا لہرا رہے تھے، جب لگا رہے تھے تو وہ جھنڈا لہرا رہا تھا تو وہ ہوا ہے ہی نہیں. تو 1969 میں انسان چاند پر پہنچ گیا. اس وقت کی گاڑیاں، جہاز یا کچھ بھی آپ چیزیں دیکھیں تو وہ بہت چیپ ہیں آج کی سائنس کے مقابلے میں. یعنی ہمیں بے وقوف ازلوں سے بنایا جا رہا ہے. سر 9/11 پر آپ کو بے وقوف بنایا گیا، آپ کو عراق کی وار میں بے وقوف بنایا گیا، آپ کو افغان وار میں بے وقوف بنایا گیا. سر سارا کچھ وار ہمیں بے وقوف اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کے موجد ہمارے آباء و اجداد تھے ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم نے علم کو چھوڑ دیا. یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی اسلاف کو نہیں بھولنا چاہیے تھا. مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. شاہ جی، میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا عمران خان. دیکھیں عمران کے عدد جو بنتے ہیں 361 بنتا ہے، عدد آتا ہے 1، اور اس کے بعد احمد نیازی ہے ان کا پورا نام، اور احمد کے عدد بنتے ہیں 53. اچھا ٹھیک ہے. اور 361 اور 53 کو اگر ملایا جائے تو یہ 414 بنتے ہیں. عدد آ جاتا ہے 9. یہ بندہ کسی کے انڈر رہ ہی نہیں سکتا، یہ بندہ کسی کے انڈر رہ کے کام کر ہی نہیں سکتا. اور یہ میں نے ڈان ٹی وی پر بھی میرا چلا تھا، جب پچھلی بار ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس بندے کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن جب انہوں نے مجھ سے دوبارہ پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ شام کو پھر انٹرویو دے رہا ہوگا، اور وہی چیز ہے. اس کے اندر اسٹرگل ہے، اس کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ اس نے ہارنا کبھی سیکھا ہی نہیں ہے. انتہائی زیادہ یہ جس چیز کو سوچ لیتا ہے، حالانکہ ایسے لوگ جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں نا وہ لاکھوں میں بہت کم ہوتے ہیں. اگر آپ نیچر وائز کہیں تو اس کی نیچر، نواز شریف کی نیچر جو ہے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ان کی نیچر میں بس یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے، یہ بندہ بھولتا نہیں ہے. نواز شریف آپ کہہ سکتے ہیں دھیمے انداز کے ساتھ چلتے ہیں، یہ جوشیلے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کے جو عدد بنتے ہیں وہ 654 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. 654 سے ان کی عدد جو آتا ہے 6 آتا ہے، لیکن وہ جلد بازی کریٹیو مائنڈ بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کے وہ بھی چھوٹے چھوٹے راستے ڈھونڈتے ہیں. لیکن عمران خان کے اندر جو ایک کوالٹی ہے وہ آپ شاید وہ یا آپ یوں سمجھ لیں
کہ اس نے چونکہ شروع سے رول کرنا سیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو رول کے اندر جو ہے وہ پاور کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے کی عادت ہے, اس لیے وہ بہت کم لوگوں کو فیصلوں میں لاتا ہے, لیکن جس کی عزت کرتا ہے بے پناہ کرتا ہے, جس کی نہیں کرتا بتا دیتا ہے نہیں کرتا میں. یعنی سیاست دان وہ کم ہے, لیڈر زیادہ ہے, لیڈرشپ زیادہ ہے ان میں. اس میں سیاست ہے ہی نہیں سرے سے. اچھا, اس میں اگر آپ کہیں کہ سیاست ہے تو وہ سیاست دان بالکل نہیں ہے. اسی طرح کی ایک شخصیت میں آپ کو اور بتا دوں کہ بینظیر صاحبہ, بینظیر صاحبہ انتہائی ایک ہارڈ ورکر خاتون تھی, انتہائی ہارڈ ورکر خاتون تھی. ان کی کامیابی کے بیسک گر یہ تھے کہ وہ جو پارٹی کے انتہائی لائل بندے تھے وہ ان کے کہے بغیر کوئی کام کرتی نہیں تھی, اور ان کے وہ لائل بندے جو تھے وہ انتہائی ذہین فتین سیاستدان تھے. بے نظیر ایک بہترین ورکر تھی. اگر آپ ان کو ذرا سا بھی, اگر ان کو جو قریب رہنے والے لوگ ہیں ان کو جانتے ہوں تو وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ مزدوروں کے ساتھ, اپنے لوئسٹ طبقے کے ساتھ بڑی پولائٹ ہوتی تھی, ہر ایک کے ساتھ بالکل نارمل, بہت زیادہ پولائٹ ہوتی تھی. اور بیسیکلی ان کی اپنی ڈیسیژن میکنگ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, لیکن ان کو ایک اعتماد تھا کہ جو میرے لیے ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے. عمران خان صاحب ڈیسیژن میکر ہیں, بہت بڑے, لیکن یو ٹرن لے لیتے ہیں. یو ٹرن لینے کی وجہ ان کی یہی ہے کہ یہ جلد باز ہیں تھوڑے سے. بولے یوں سمجھ لیجئے کہ بڑبولے, لیکن یہ کر جانے والے, رکنے والے نہیں ہیں. اچھا, ایک شخصیت کا مجھے لازمی بتائیے گا, کیا وہ صدر بن جائیں گے, مولانا فضل الرحمان؟ دیکھیں, اگر آپ سیاست کی روح سے پوچھتے ہیں یا سیاست کا آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے نا کہ میں حیران ہوتا ہوں اس دنیا کے اوپر کہ جو بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے اور مکار کو عقل مند کہتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں ان کو عقل مند کہوں گا. ٹھیک ہے, یہ ایسے عقل مند ہیں جو ہر چیز کے اندر سے اپنا حصہ نکالنا جانتے ہیں. اور آخری شخصیت ایک زرداری سب پہ بھارے. سچا آپ یوں سمجھ لیں کہ میں اس کو گریٹ یا کیا کہوں میں, لیکن اس پورے سنیریو میں اگر آپ دیکھیں تو اس پورے سنیریو میں صرف اگر ایک یہ شخص نہ ہوتا تو یہ سنیریو کبھی بلڈ اپ نہ ہوتا. اچھا, اتنا ذہین و فتین انسان ہے. ذہین و فتین تو میں یہ نہیں کہوں گا, عقل مند کہوں گا مولا علی کی اس میں سے, کیونکہ بیسیکلی شروع سے ہی انہوں نے جو ہے نیگیٹو سائڈ کے لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ان کا بہت زیادہ تھا, سارا کچھ تھا. تو ان نیگیٹو لوگوں کے اندر بیٹھ کر ان کی نیگیٹو سائیکی جو ہے وہ بے پناہ تیز ہو چکی ہے, اور ہمارے سیاستدان چونکہ ہیں ہی نیگیٹو, اس لیے ان کی سائیکی کو بہترین سمجھتے ہیں اور ان سے کھیلنا بھی ان کو بہترین طریقے سے آتا ہے. سبھی کا پوچھا ہے, ایک آپ کے دوست بھی ہیں وسیم ہاشمی, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ وسیم ہاشمی صاحب, پہلے آپ مجھے اپنا پورا نام جو ہے صرف وسیم ہاشمی ہے یا وسیم احمد ہاشمی؟ وسیم اللہ شاہ, جو شناختی کارڈ کے مطابق ہے. وسیم اللہ شاہ. یہ دیکھیں, یہ علم ہے وہ بیٹھے بیٹھے, اور میں نے تمام شخصیات کے بارے میں پوچھا ہے جو زیرک سیاستدان ہیں, لیڈرشپ ان کے پاس ہے. انہوں نے ذہین و فتین میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو, عقل مندوں میں آصف علی زرداری کو, اور جوشیلے انداز میں عمران خان صاحب کو, بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو. یعنی کہ انہوں نے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ایسے ہیں, لیکن ان کے ذائچے یعنی کہ عادات کے مطابق آپ تک علم پہنچایا. جی دیکھیں, اس میں جو مین چیز ہے نا, دیکھیں وسیم اللہ شاہ کے بارے میں آپ کو پہلی چیز بتا دوں کہ ہر شخص میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. یہ خوبیاں اور خامیاں تین چیزوں سے مل کر بنتی ہیں. 60% اس کے نام کی حیثیت سے, جو اس کا نام رکھا جائے. اسی لیے حدیث شریف ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے, والدین کے لیے سب سے پہلا صدقہ جاری یہ ہے کہ اپنے بچے کا بہترین بامعنی با مقصد نام رکھیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سرکمسٹانسز, وہ حالات جس ماحول میں وہ بچہ تربیت پاتا ہے. تھرڈ چیز ہوتی ہے اس کی موروثیت, جو والدین سے وہ موروثیت لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہی چیزوں پر اب انسان ملا چار چیزوں سے بن کر, آگ مٹی ہوا پانی, اور یہ جو نام کے اعداد ہیں یہ بھی چار ہی چیزوں پر ہیں, آگ مٹی ہوا پانی. تو جب آپ نام رکھتے ہیں تو کوئی ایک چیز پاور میں آ جاتی ہے, تو وہ جو پاور میں آتی ہے اس کی خوبیاں اس کے اندر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اب جیسے آپ کے اندر ہے تو آپ کسی ایک چیز پہ رکنے کے بعد عادی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹک کے کام کرنے والا بندہ نہیں میں. آپ ٹک کے کام کرنے والے, آپ یعنی رک کے کام کرنے والے نہیں ہیں, آپ کانسٹنٹ نہیں ہو سکتے, آپ کو چینجنگ چاہیے. یہ شعبہ آپ کے لیے سب سے بہترین ہے, کیونکہ ہر روز نئی سے نئی چیز ہے, آپ نئی سے نئی چیزوں میں چلنا چاہتے ہیں, آپ کسی چیز پر رکنا کبھی نہیں چاہتے. آپ میں جلد بازی ہے, ٹھیک ہے, آپ شارپ مائنڈ ہیں, لیکن آپ عقل مند نہیں ہیں. شارپ مائنڈ ہے, شارپ مائنڈ سے آپ تیزی سے فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن دورست سوچ کے ساتھ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ چھوٹے چھوٹے سے فیصلے لیتے ہیں, ڈیسیژن پاور نہیں ہے. ڈیسیژن پاور ہے, لے بھی لیتے ہیں, بلکہ آپ جتنا رسکی کوئی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ بے پناہ رسکی انسان ہیں. عمران خان بے پناہ رسکی انسان ہے, وہ رسک لیتا ہے, وہ رسک لے کر چلتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ فلوئنٹ بہت زیادہ, ٹاکیٹو بہت زیادہ, جلد بازی بہت زیادہ کرتے ہیں, آپ کو اپنے دوست اور دشمن کی تمیز نہیں ہے. یہ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے,
آپ اپنے دشمنوں کو بھی اچھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. آپ بچتے آپ کے اگر حرکتوں کو دیکھا جائے تو بہت پہلے آپ کو یا عمران خان صاحب کو بہت پہلے جو ہے نا وہ رول بیک کر جانا چاہیے تھا. لیکن وجہ کیا ہوتی ہے, آپ لوگوں میں ایک چیز ہے کہ آپ بے پناہ لائل ہیں, بے پناہ مخلص ہیں. آپ جس کے لیے بھی کام کرتے ہیں انتہائی مخلصی کے ساتھ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ مخلص ہونے کی وجہ سے بے شمار چیزوں سے جو ہیں بچ جاتے ہیں. اب عمران خان صاحب کے بارے میں نے صرف ایک چیز, دو چیزیں آپ میں مشہور کرنا چاہوں گا. ایک حدیث شریف کی وجہ سے, حدیث شریف یہ ہے کہ آپ پہچاننا چاہیں کہ جب ہر طرف شور و غوغا ہو, طاغوت ہو, تو اس میں حق کہاں ہے. تو اگر آپ نے حق تلاش کرنا ہو تو آپ دیکھیے کہ جتنے طاغوت ہیں, جتنا جھوٹ ہے, جتنا ظلم ہے, اس کے تیروں کا رخ کس کی طرف ہے, اس کے تیر کہاں گر رہے ہیں. تو جس جگہ اس کے تیر گر رہے ہوں گے سمجھ لیجیے وہاں پر حق موجود ہے. تو اس وقت پوری دنیا اگر عمران خان کے خلاف ہو چکی ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ سچا ہے. اور دوسری چیز, نیپولین بوناپارٹ کے الفاظ, مجھے یہ نیپولین بوناپارٹ ہے میرے تک ایسے ہی پہنچے, لیکن ہو سکتا ہے کسی اور شخصیت کے ہوں. اس کے بہترین اور خوبصورت الفاظ ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر 100 شیروں کی آرمی بنائی جائے, 100 شیروں کی آرمی بنائی جائے اور اس کے اوپر ایک کتا کمانڈر لگا دیا جائے تو سارے شیر کتے کی موت مریں گے. اور اگر 100 کتوں کی آرمی ہو اور اس کے اوپر کمانڈر ایک شیر کو لگا دیا جائے تو تمام کے تمام کتے شیر کی طرح لڑتے ہوئے مریں گے. بات کمانڈر پہ ہوتی ہے کہ آپ کا کمانڈر کیسا ہے. اگر آپ کا کمانڈر لائل اینڈ سچا ہے اور بہترین ہے, اچھا چلو یار ہم ایسا بھی مان لیں کہ وہ برا ہے, اس میں کچھ برائیاں, ہر انسان میں برائیاں ہوتی ہیں, اس میں برا ہے, لیکن اگر ہم یہ کمپیئر کریں کہ ان سب بروں میں سے سب سے کم برا کون ہے تو پھر بھی وہی ہے. پھر بھی وہ سب سے کم برا ہے ہونے کی حیثیت سے بھی وہ جو ہے وہ حق رکھتا ہے کہ اس کو موقع دیا جائے. بے حد شکریہ شاہ جی آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین اکرام, اگر آپ بھی سید خرم عباس نقوی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں, ان سے بالمشافہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے اپنا چینل بتا دیا ہے, اس پر آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں, نمبر بھی آپ کو یہ دے دیں گے. یقین کریں مجھے ان کے ساتھ آج یہ نشست بڑی اچھی لگی. کسی ایسے ہی خوبصورت شخصیت کے ساتھ وسیم ہاشمی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. دیجیے اجازت, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.